قابل صد احترام اسٹیج پر بیٹے میرے معزز مشران اور دیگر سیاسی پارٹیوں سے وابستہ بزرگوں، جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ملک خان مرجان، شمالی وزیرستان ایجنسی سے میرا تعلق ہے۔ ہم نے بہت کچھ سنا اور آج بہت خوشی ہوئی کہ اس مقدس ایوان میں ہمیں بھی موقع ملا۔ سب سے پہلے میں صوبے کے اردلعزیز جوان قیادت سہیل آفریدی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے اور اس کے ٹیم نے میرے خیال میں دن رات ایک کر کے پورے صوبہ سرحد کے سیاسی بصیرت کو اکٹھا کر کے یہاں پہ بلایا، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ مگر میں یہ وضاحت کروں گا کہ میرے خیال میں یہ جو کچھ شروع ہے آپ سب نے محسوس نہیں کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے یہ قبائلی خطہ کے حق کی بات ہے کہ قبائلی خطہ پہ جو طوفان شروع ہوا یہ آگے بھی جانے والا ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ امن لانا ہے تو قبائل کا سننا ہوگا، اس میں بالکل شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اگر امن لانا ہے تو آپ نے افغانستان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہوگا۔ یہ جو کچھ ہوا اتنا ہی کافی تھا۔ میں حکومت سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں اور مرکزی حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان دو لخت ہوا، میرے خیال میں نہ ماننے کی وجہ سے دو لخت ہوا، اور وہ آج وہ بنگلہ دیش پاکستان سے 200 گنا نہیں بلکہ 500 گنا ایڈوانس جا رہا ہے، اور ہم جتنا ہی پیچھے آ رہے ہیں وہ آپ سیاستدانوں کی وجہ سے کہ آپ ایک نہیں ہوتے اور اس ملک کے لیے آپ کے لیے کوئی احساس نہیں کہ یہ ملک جلتا ہے، اور یہ باقی ماندہ فیڈریشن آپ کے ہاتھ سے نکلنا ہے۔ یہ میں صاف بات بتا رہا ہوں۔ افغانستان کے ساتھ میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت، قبائل تو بدقسمتی سمجھو کہ اگلے دن ہمارے ایک جرگہ ہوا تھا، وہاں پہ میں نے بارڈر کی بات کی کہ بارڈر کو آپ لوگوں نے ترکی میں نہیں کرنا ہے۔ بارڈر کی بات کرنی ہے تو یہی کہنا ہے کہ یہ بارڈر افغانستان کے قبائل اور پاکستان کے قبائل کا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ آخری دم تک ہوں گے۔ اگر دوسری دنیا میں جنت بھی ہمیں کوئی بنا دے وہاں پہ بھی نہیں جاتے، مگر آپ نے بھی یقین کرنا ہوگا یہ ملک جس طرف جا رہی ہے آپ بزرگوں کی وجہ سے۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ سارے سیاستدان اکٹھے ہو کے میرے خیال میں ایک راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ افغانستان میں ننگرہار میں زلزلہ ہوا، کنڑ میں زلزلہ ہوا، کوئی 1.5 لاکھ گھر تباہ ہوئے، اور ہم یہاں سے وہ مہاجرین جو کہ افغانستان سے رشیا کے دور سے نکلے گئے تھے اسے ڈنڈے اٹھا کے ڈنڈے کے زور پر اس کو باہر نکال رہے۔ تو میرے خیال میں یہ نہ انسانیت کا وہ ہے، اور نہ میرے خیال میں کوئی دنیا کی کسی ملک کا یہی حشر نہیں ہے جو ہم کرا رہے ہیں۔ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سردی کا موسم ہے، وہ لوگ بھی پریشانی کے حالات میں ہیں۔ اگر یا پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو کوئی 2-3 مہینے 4 مہینے ٹائم دے دے تو کیا قیامت پڑتا ہے۔ 25 سال تک تو ان لوگوں کو ہم نے بال میں رکھ کے دودھ پلا رہے تھے، اور آج یہ 3-5-6 مہینے 8 مہینے سے ہم متواتر اس کو ڈنڈ سے مار کے اس کے جائیدادوں کو ضبط کر کے نکال رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، حالات اسی انضمام کی وجہ سے ہمارے 8 سینیٹر چلے گئے، 6 مہینے چلے گئے، اور پورا قبائلی خطہ
को लूटने के अलावा कुछ भी नहीं हाथ आया। अगर आप मुनासिब समझते हैं कबायली खिता के हालात पर रहम करके पहले तो हमें अपने उस हालात में वापस कर दे, वो नहीं कर सकते तो जो कुछ आपने माना गया था उसको कबाइल के हवाले कर दे। अगर ये भी नहीं करते तो देखो ये कबाइल 5000 साल से इस धरती पे आबाद है। मैंने उस जरगे में भी यही रिक्वेस्ट की कि हम न इंडिया से आए हैं, न बंगाल से आए हैं, न कहीं से आए, हमारे दादा परदादा और परदादा के परदादा इस धरती पे आबाद है। अगर मदनियात के लिए ये जंग लड़ना है तो नहीं होना चाहिए, खुदारा इस जंग को बंद किया जाए। अफगानिस्तान में मेरे ख्याल में पश्तून बेल्ट की अक्सरियत है। अगर आप चाहते हैं तो आप सारे एक होके, हम कबाइल आपका साथ दे रहे हैं, अफगानिस्तान को एक जरगा, आप फौज से आप बात कर ले, इदारों से आप बात कर ले, एक जरगा, इसके बावजूद कि अफगानिस्तान को हमने इस तरह मलियामेट कर दिया। काबल, कंदहार और ये दूसरा कौन सा वो जगह है, तो मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि इस मुल्क को बचाने के लिए हम वहाँ जरगा चला जाए और वो जरगा उनके साथ मुसालहत का रास्ता निकाल दे, तो ये खैर की बात है। ये मुल्क है हमारा, इस मुल्क में खैर का रास्ता तलाश करना है तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के साथ रिश्ता जोड़ना होगा। और दूसरा ये कि यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और वो बच्चे मेरे ख्याल में तबाही के हद को जा पहुंचेंगे जब वो अफगानिस्तान निकल जाए। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी टाइम भी मेरे ख्याल में वो है, हमारे वो दो बुजुर्ग इशारे कर रहे हैं, चूंकि ये भी इसी पैदावार का हिस्सा थे, तो चाहिए कि हमारे साथी बने और अफगानिस्तान को जरगा ले जाने के लिए हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जी। अफगानिस्तान में जरगा हो सकता है और मसले का हल भी निकल सकते हैं अगर आप निकालना चाहते हैं। देखो इस रोजाना के बुनियाद मेरे अपने घर में 4 लाशें जा पहुंची। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, वक्त की कमी की बायस की बात करें। खुदाफिज पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपकी तजावीज़ के लिए। तुम्हारे वास्ते आसान थी मसलहत कोशी, तुम्हारे वास्ते आसान थी मसलहत कोशी, बगावत ठान लेते तो कहानी और ही होती। मैं आज शुक्रिया